الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس کے پہلے عشرہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلتیں منقول ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا ایک روزہ 1 سال کے برابر ثواب رکھتا ہے. اس عشرہ سے متعلق چند احکامات شریعت میں مذکور ہیں. اس مختصر وقت میں چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے اور قربانی کسی کے اوپر فرض ہے، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو پھر فلا یأخذ من شعرہ ولا اظفارہ شیئا، تو اپنے ناخن اور بال نہ تراشے. اس لیے مستحب یہ ہے کہ جسے قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ اپنے ناخن اور بال کو اب نہ تراشے. دوسرا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ مصنون قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. عرفہ کے دن کے روزہ کی فضیلت یہ کہ اگر کوئی 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو
تو دوسرا حکم یہ ہے کہ 9ویں ذوالحجہ کو روزہ رکھا جائے. اور تیسرا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک تکبیر تشریف پڑھی جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریف ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت اکیلے نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ہر ایک کے اوپر تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے. مرد قدر بلند آواز سے تکبیر پڑھے گا اور عورتیں آہستہ تکبیر تشریف پڑھے گی. اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کی 1-2 رکعتیں چھوٹ گئی ہے، جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہوگا اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرے گا. جب چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے اور سلام پھیرے تو اس شخص کے اوپر بھی واجب ہے کہ تکبیر تشریف پڑھے، اور بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جن چیزوں کو ہمیں کہا گیا ہے جسے آہستہ کیا جائے، خفیہ طور سے کیا جائے، خاموشی کے ساتھ اخلاص سے کیا جائے، ان چیزوں کو تو ہم برقرار کرتے اور شور مچاتے ہیں. لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بلند آواز سے تکبیر تشریف ہم پڑھے، اس کو بلند آواز سے پڑھنے میں ہمیں شرم ہوتی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں جو تکبیر تشریف مقرر کی گئی ہے یہ شوکت اسلام کے اظہار کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ آدمی بلند آواز سے تکبیر پڑھے تاکہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. تو تیسرا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھے. اور چوتھا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ قربانی ہے، وہ سنت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 برس ہو چکی ہے اور ابھی اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے. دعا کرتے اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک متحمل مزاج اولاد فرزند عطا کریں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے بدن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ولادت کے کچھ عرصہ بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر ہجرت کر جائیں. جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لمبے جگر اور اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے. 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک ایسے علاقہ میں پہنچے جو 4 پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ گھاس ہے، نہ پھل فروٹ ہے، نہ غلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جبریل نے کہا کہ یہی ٹھہرنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور شریک حیات حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ آپ یہیں ٹھہر جاؤ، اور ان کے لیے چھپر کا انتظام کیا اور انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے. چھوٹا سا معصوم بچہ ہے،
بیوی شریک حیات ہے، مجھے چھوڑ کر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ بھی ایسی جگہ میں جہاں نہ انسان بستے ہیں، جہاں نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا ہے، نہ کوئی کھلانے والا ہے۔ ایسی جگہ میں اپنے رخت و جگر نور نظر کو اہلیہ سمیت چھوڑ کر جانے کا حکم ہو گیا۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی اولاد کو ایسی جگہ میں جب چھوڑ کر نکلیں گے تو ہمارے دل پر کیا گزرے گا؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے اپنی 10 دن کی بیٹی کو چھوڑ کر جب میں نکلا تو میرے پاؤں بوجھل ہو گئے، دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ بیٹی کو چھوڑ کر میں مدرسہ نکلوں، لیکن مجھے آنا پڑا اور میں آیا۔ میں سوچنے لگا اس کے ساتھ تو اس کی والدہ ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کھانے پینے کا سب کچھ انتظام ہے۔ حضرت حاجرہ کو ابراہیم کیسے چھوڑ کر گئے ہوں گے؟ وہاں تو کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں، وہاں تو ڈر ہے کہ درندہ حملہ کر دے اور بیوی بچوں کو کھا جائے۔ جانے لگے، کچھ دور تک اہلیہ پیچھے پیچھے گئی اور پوچھتی ہے کیا بات ہے کہ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر تنے تنہا جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب کچھ دور چلے تو وہ بھی ایک اولو العزم نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ لگ رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، ہم اسے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا اذا لن یضیعنا اللہ، پھر تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت خود کرے گا۔ یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے عمر کو پہنچا، اپنے قوت بازو سے باپ کا ہاتھ بٹھانے کی عمر کو پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میرے نام پر، اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ رائے پیش کرتے اور کہتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو تعویل کرنا شروع کر دیتا، ارے یہ تو خواب کی بات ہے، کوئی بیداری میں تو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن وہ نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، انہیں معلوم تھا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، بیٹا بھی اولو العزم پیغمبر کا بیٹا تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، میرا کیا جرم ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر قربان گاہ پہ پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے والد محترم حضرت ابراہیم سے جو مجھے اوندھا لٹا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے رخ پر پڑے تو باپ کی محبت جوش مارے اور احکام خداوندی کی تعمیل میں فرق آ جائے، لہذا مجھے اوندھا لٹا دیجیے، میرے کپڑے کو نکال دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کا قطرہ میرے کپڑے پر یا آپ کے کپڑے پر پڑے اور جب میری والدہ دیکھیں تو انہیں غم ہو۔
اس لیے ذرا احتیاط سے قربانی کیجیے گا کہ آپ کے کپڑے کے اوپر بھی خون کی چھینٹ نہ پڑے۔ اور یہ میرا کرتا، یہ میری قمیص ہے، میری والدہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کوئی قمیص سے الفت ہو، اس قمیص سے ان کو تسلی مل جائے، میری والدہ کو یہ قمیص دے دیا جائے۔ قرآن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اونھے میں منہ لٹا دیا اور چھری لے کر یوں چھری چلائی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا تھا چھری چلنا تیرا کام نہیں ہے جب تک میری طرف سے حکم نہ ہو۔ 3 بار ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی لیکن چھری نے چل کے نہ دیا۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلائی تو ہم نے کہا نَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اس کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، تم نے وہ حکم مکمل کر دیا۔ میری مرضی اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا تم میرے امر کی کتنی اطاعت اور پابندی کرتے ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جنت سے اللہ رب العزت نے جانور بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قربانی دی۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کی یاد میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا تھا مَا الْأَضَاحِي یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جانور کے جسم پر جتنے بال ہے ہر بال کے بدلے نیکی عطا کی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی سے کوئی محبوب عمل نہیں ہے، لہذا آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کی امداد کر دی جائے، قربانی نہ کر کے کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے یا کسی اور کام میں لگا دیا جائے۔ جان لیجیے نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے اس کے بدلے میں چاہے کتنا بھی صدقہ کر لے وہ نماز کا عوض نہیں ہوگا۔ روزہ اگر صحیح تعلیم آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے بدلے میں چاہے کتنا بھی صدقہ کر لے وہ روزے کا بدل نہیں ہوگا۔ ان ایام میں قربانی کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے۔ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے اس کے بدلے میں چاہے کتنا بھی صدقہ کر لیں قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من اراق الدم، ان ایام میں خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَابِهَا، قیامت کے دن یہ جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے پھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کیا مقبول ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اسے بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرو۔ لہذا جن کے اوپر قربانی فرض ہے انہیں ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ جو آدمی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 87 گرام 480 ملی گرام سونا، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس چاندی کے بقدر مالیت کا مالک ہے، اس کے پاس مال تجارت ہے یا کوئی اور مال ہے جو اس کی ضرورتوں سے زائد ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ ہو سکتا ہے باپ بھی مالک ہو سکتا ہے اولادیں بھی مالک ہو سکتا ہے گھر کی جو مستورات ہے وہ بھی مالک ہو۔ 612 گرام 360 ملی گرام کے بقدر بہت سی اولادوں کے پاس رقم ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ گھر کے صرف ایک فرد کے اوپر قربانی ہے، بقیہ کے اوپر قربانی ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہو، باپ ہے تو باپ کے اوپر، بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر، بیوی ہے تو بیوی کے اوپر، بیٹی ہے تو بیٹی کے اوپر، ہر ایک کے اوپر قربانی لازم ہے اور ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے۔
اس لیے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو خوشی کے ساتھ قربانی کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کرنے کے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.